والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی دو طرح کی ترتیب کا نظام بنایا. ایک وہ ترتیب جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور ایک وہ ترتیب جس ترتیب پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا. جس ترتیب پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور جو ترتیب پر لوح محفوظ میں قرآن موجود ہے وہ ترتیب اصلی کہتے ہیں. گویا اللہ نے دیگر کتابوں کو نازل کرنے کی جو ترتیب بنائی اس سے ہٹ کر قرآن پاک کا نظام بنایا. دیگر کتابیں تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحف موسیٰ ہو، صحف آدم ہو، دیگر انبیاء علیہم السلام پر نازل کردہ صحیفے ہوں، اس کے نازل کرنے کی ترتیب بیک مشت وہ کتاب ہاتھ میں دے دی جاتی تھی. خذ الکتاب بقوہ، یہ حکم دے دیا جاتا تھا اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیجئے، مضبوطی سے پکڑ لیجئے، اور اس کو سنا دیجئے، اس کو سمجھا دیجئے، اس کو پڑھا دیجئے. اللہ نے ایک نظام بنایا کتاب کے سمجھانے کا. جب تک کتاب اس اشخاص کو سپرد نہ کی جائے جو اشخاص یہ کتاب کو پڑھا سکتے ہوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس نظام کو عالمی اعتبار سے افہام و تفہیم کا نظام بنایا. صرف کتاب اللہ نے نہیں دی. بنی اسرائیل کو اللہ نے کتاب دے کر یوں نہیں کہا کتاب پڑھ لو، بلکہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کتاب دے کر نبی بھی عطا فرمایا، نبی کے حوالے کتاب دی، اور یوں کہا آپ تورات سمجھائیے، آپ انجیل سمجھائیے، حضرت عیسیٰ کو کہا، آپ زبور سمجھائیے، حضرت داؤد کو کہا. ذرا یا توجہ سے یہ بات سمجھنی ہے. آج کل ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو قرآن خود سمجھنا چاہتا ہے، اور آ کر پوچھتے بھی ہیں جناب ہم ڈائریکٹ قرآن کیوں نہیں سمجھ سکتے، ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کون سا ترجمہ پڑھیں؟ تو ہم کہہ تو دیں گے بھئی آپ فلاں ترجمہ پڑھیے، حضرت اشرف علی تھانوی قدس سرہ العزیز کا ترجمہ پڑھ لیجئے، آپ فلاں کا ترجمہ پڑھ لیجئے، تفسیر ابن کثیر پڑھ لیجئے، معارف القرآن پڑھ لیجئے، اور پڑھ کر آپ قرآن سمجھنے کی کوشش کیجئے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، استاذ کے پاس جو کلام سمجھا جاتا ہے، جو باتیں سمجھی جاتی ہیں، وہ تنہائی میں بیٹھ کر سمجھی نہیں جاتی. تنہائی میں بیٹھ کر تم کتاب پڑھو گے، قرآن یہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اگر تنہا بیٹھ کر پڑھو گے بہت ساری جگہوں پر تم گمراہ ہو سکتے ہو. یہی کلام جس کے ذریعے سے بہت سارے گمراہ ہوئے اور بہت سارے ہدایت پائے. تو قرآن پاک میں کس جگہ پر ہم کہاں پھسل رہے ہیں، کس جگہ پر
ہمارا دماغ کہاں بدل رہا ہے، کس جگہ پر ہمارا سوچ بدل رہا ہے، کس جگہ پر ہمارا دماغ خراب ہو رہا ہے، ہمیں خود پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے یہ سلسلہ جاری رکھا گیا۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تا قیامت ہدایت رہبری کرنے والی کتاب جب عطا کی تو دیگر کتابوں سے ہٹ کر اللہ نے نظام بنایا۔ اور یہاں نظام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب پڑھاتے تھے اور حضرت عیسیٰ انجیل پڑھاتے تھے، حضرت داؤد زبور پڑھاتے تھے، دیگر تمام انبیاء اپنی اپنی کتاب پڑھاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے شاگردوں کے حوالے اعتماد کرتے ہوئے کتاب عطا نہیں کیا۔ توجہ سے میری بات سمجھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ایسے نہیں تھے جن پر حضرت موسیٰ اعتماد کریں کہ آپ تورات کو آگے پڑھائیے، نہیں۔ انجیل کے شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملے، زبور کے شاگرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملے۔ ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام جب تک تھے زبور کو سمجھایا پڑھایا، حضرت کے بعد کوئی ایسے قابل معتمد علیہ شخصیت، ایسی جماعت حضرت کو نہیں ملی جس کی وجہ سے تورات کا سبق، انجیل کا سبق، زبور کا سبق جوں کہ تو محفوظ ہوتا۔ لیکن اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظام عطا فرمایا وہ عجیب نظام ہے۔ دیکھو، یہ کہے پڑھنا، یہ کہے سمجھنا۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے کیا کیا؟ کہا اے نبی جی، آپ پر کتاب نازل ہوگی، نازل ہونے سے پہلے ایک واقعہ پیش آئے گا، وہ واقعہ پیش آنے کے بعد سب لوگ پریشان ہوں گے اور اس واقعے کے حل کے تلاش میں رہیں گے۔ اس وقت ہم آیت نازل کریں گے، جب آیت نازل ہوگی لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی، ارے بھئی یہ واقعہ اگر زندگی میں کبھی بھی پیش آئے، اس واقعے کا حل کیا ہے؟ فلاں آیت میں موجود ہے۔ اس واقعے کا حل کیا ہے؟ فلاں آیت میں موجود ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ فلاں آیت میں موجود ہے۔ اس کو شان نزول کہتے ہیں، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کس جگہ پر نازل ہوئی، کس طرح نازل ہوئی، کن کن حالات میں نازل ہوئی، اسے شان نزول کہتے ہیں۔ اس طرح تورات کو کوئی شان نزول حاصل نہیں ہے، انجیل کو شان نزول حاصل نہیں ہے، زبور کو شان نزول حاصل نہیں ہے۔ یہ شان نزول اللہ نے قرآن کو کیوں عطا کیا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے عطا کیا تاکہ قیامت تک لوگ مطلب میں غلطی نہ کریں، تاکہ قیامت تک لوگ ترجمے میں غلطی نہ کریں، تاکہ قیامت تک لوگ مفہوم میں غلطی نہ کریں، تاکہ قیامت تک لوگ اس کے سمجھنے اور سمجھانے میں غلطی نہ کریں۔ اس لیے کہ یہ کتاب تا قیامت ہے اور تا قیامت اس کتاب پر چلنا ہے۔ تورات، زبور، انجیل پر کتنے لوگ کتنے سال چلے؟ عربی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال تو دور کی بات، موجودگی ہی میں حضرت ہارون سے سمجھنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ حضرت ہارون تورات کے عالم ہیں، نبی ہیں، تورات حضرت ہارون سے سمجھنے کو تیار نہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں جو پیغام حضرت موسیٰ نے عطا کیا، وہی پیغام حضرت ہارون دے رہے ہیں، لیکن لینے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں۔ لوگ عجل کے پوجا کرنے والے بن گئے، بچڑے کے پجاری بن گئے۔ حضرت موسیٰ 10 تختیاں لے کر تورات کی تشریف لا رہے ہیں اور لا کر یہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ پورا ماحول بنی اسرائیل کا بدلا ہوا ہے۔ سب پجاری بن گئے، گنے وہ بچڑے کے پجاری بن گئے، سب بچڑے کو پوجا کرنے والے بن گئے۔ اب سب اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ سامری نے
یہ کام، یہ حرکت کی کہ وَلَهُ خوار، جبرائیل علیہ السلام جو تشریف لا کر موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دے کر تشریف لے گئے، تو ان کے گھوڑوں کے ٹاپ جہاں جہاں پر پڑے وہاں پر گھاس اگا، وہ گھاس اٹھا کر سامنے رکھ لیا تھا. اس نے وہ بچڑا بنا کر، ایک پتلا بنا کر جانور کا اس کے منہ میں ڈال دیا، اور وہ چیخنے چلانے لگا. فوراً وہ کہنے لگا یہی ہے تمہارا خدا. اسی سے ملنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں. حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا. واپس آ کر دیکھنے کے بعد فَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، جو تختیاں لے کر آئے تھے اللہ کے احکام، اٹھا کر اتنا زور سے پھینکا کہ وہ تختیاں ٹوٹ گئی. موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تو بہت مشہور و معروف ہے. تختیاں ٹوٹ گئی. داڑھی پکڑ کر یوں جھنجھوڑا حضرت ہارون کو. اے ہارون کیا ہوا یہ؟ حضرت ہارون کہنے لگے آپ مجھے دشمنوں کے سامنے ذلیل نہ کریں. میں نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن فَأَزَلَّهُمُ السَّامِرِي، ان کو سامری نے گمراہ کیا ہے. سامری کو بلایا، پوچھا تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ میں نے ان کو توحید کی طرف دعوت دی اور تم نے ان کو گمراہ کر دیا، کیوں کیا؟ اس نے جو کچھ سنانا تھا سنایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بددعا دی. یوں کہا زندگی بھر تو یہ کہتا ہوا دوڑے گا لا مساس لا مساس لا مساس، میرے قریب مت آیا کرو، مجھے مت ملا کرو، مجھے مت چھوا کرو. اس طرح بددعا کی. وہ شہر سے ہی باہر بھاگ گیا اور اسی حالت میں مر گیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اتنا جلدی گمراہ کیسے ہوئے؟ اسی وجہ سے غلط مطلب. اور انجیل کا قصہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد ان کے جو حواریین تھے، ان کے حواریین نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق جتنا اپنے بس میں تھا چلائے، لیکن ان کی بھی بات لوگ نہیں مانی. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ وہ لوگ ان کو جینے بھی نہیں دیے. ان کو بہت جلد یا تو دربدر کر دیا، یا تو قتل کر دیا، یا تو ان پر اتنا ظلم کیا وہ لوگ بیچارے انتقال کر گئے. اس طرح کا ظلم، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان کتابوں کی اصل نسخہ ہی ختم ہو گیا. انجیل کے جو بائبل کہا جاتا ہے، بائبل کے پورے دنیا میں 600 سے زیادہ نسخے ہیں. توجہ سے میری بات سمجھنا، 600 سے زیادہ نسخے. تورات اس کے بھی ہزاروں نسخے ہو گئے، پتہ نہیں ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے بنا لیا. زبور یہ تو تقریباً نایاب ہوتی چلی گئی. اب ان کتابوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا ٹرانسلیشن ہونے لگا. ٹرانسلیشن ہوتے 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 اپنا مطلب، اپنا مفہوم لوگوں نے لکھ کر تمام کتابیں بدل دی. جب حد سے زیادہ انجیل ہو گئی، بائبلز، تو ایک کانفرنس کیا گیا. کانفرنس میں یہ طے ہوا، ارے بھائی ہر ایک اپنا انجیل پڑھتا ہے، اپنا انجیل سناتا ہے، اپنے انجیل کے حوالہ دیتا ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، ایسا نہیں چلے گا. ہم لوگوں کو ایک انجیل پر جمنا ہوگا، جڑنا ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے متحد ہونا ہوگا. لیکن کانفرنس میں یہ بات طے ہوئی، ایک انجیل کس کی انجیل ہوگی، ایک انجیل کہاں کی انجیل ہوگی، ایک انجیل کس کی لکھی ہوئی انجیل ہوگی، ایک انجیل کس طرح ہم لوگ متعین کریں گے، طے کریں گے. یہ تو 600 سے زیادہ انجیلیں ہیں. چنانچہ بڑے بڑے عقل مند لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کیے یہ کام کریں گے. یہ جو ہمارا پاک و پوتر حال ہے، اس حال میں ایک ٹیبل رکھا جائے گا. اس ٹیبل میں سب کے انجیلیں لا کر جوڑ دیے جائیں. سب جوڑنے کے بعد اس ٹیبل کو ہلایا جائے. وہ ٹیبل ہلاتے ہلاتے صبح دیکھا جائے گا
ٹیبل پر جو انجیل ہوگی وہ انجیل صحیح ہے، جو انجیل گر جائے گی وہ انجیل غلط ہے۔ عقل مندوں نے طے کیا۔ چنانچہ آپ پڑھیے، لوگوں نے اسے ہلانا شروع کیا۔ کیسے؟ ایک رسی باندھ دیے، حال میں کوئی نہیں رہے گا، وہ رسی کو ہلانا، ادھر کھڑکی میں مثال کے طور پر رسی کی ایک چیز ہے، وہ ہلاتا رہے گا، ادھر ہلائے گا، ادھر والا ادھر ہلائے گا، ادھر والا ادھر ہلائے گا، ادھر والا ادھر، پھر جیسے بھی ہلاتے رہیں گے، صبح جب دیکھے 4 انجیلیں ٹیبل پر رہیں، بقیہ سب گر گئی۔ تو انہوں نے طے کر لیا یہ 4 انجیلیں یہ دنیا میں سب سے زیادہ صحیح انجیل ہے، اسی پر ہم لوگ چلیں گے۔ جب 4 طے ہو گئے، طے ہونے کے بعد بھی وہ تو طے ہو کر ایک زمانہ ہو گیا، اس کے بعد اس کے فوٹو کاپی بناتے ہر ایک کے 50 کاپیاں پھر بن گئی، اب پھر ڈپلیکیٹ بن گئے، اس لیے کہ تمل والا اپنے طریقے سے اضافہ کر لیا، ملیالم والا اپنے طرف سے اضافہ کر لیا، تیلگو والا اپنے طرف سے اضافہ کر لیا، اردو والا اپنے طرف سے اضافہ کر لیا، انگلش والا اپنے طرف سے اضافہ کر لیا، علاقے کی نوعیت کو مد نظر رکھ کر اضافہ کر دیے۔ اب پھر دوبارہ وہی حال کہ 500 سے زیادہ نسخے دنیا میں ان 4 انجیلوں کے پائے جاتے ہیں۔ یہ سب کیوں؟ اللہ نے تورات کی تحفظ کی ذمہ داری اپنے ذمے نہیں لی، نہ انجیل کی لی نہ زبور کی لی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری رہے گی، کیوں؟ دیکھو ہر ایک کی ویلیڈیٹی لیمیٹڈ، ہر ایک کی ویلیڈیٹی، جس طرح ہر ایک کی نبوت لیمیٹڈ۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے حد تک نبی، داؤد علیہ السلام ان کی مدت تک نبی، عیسیٰ علیہ السلام ان کی مدت تک نبی، ان لمیٹڈ نہیں، لیمیٹڈ۔ آپ کا ویلیڈیٹی ختم، کتاب کی ویلیڈیٹی بھی ختم، اسے پرماننٹ رکھنا تھا ہی نہیں اللہ کو، نہ تورات کو رکھنا تھا، نہ انجیل کو رکھنا تھا، نہ زبور کو رکھنا تھا۔ تو اللہ نے ان تینوں کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ نہیں لی، لیکن قرآن پاک کو تا قیامت رکھنا تھا۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا نصیحت بنا کر، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تا قیامت حفاظت کی ذمہ داری ہماری۔ پوری دنیا کو چیلنج، میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، کیوں؟ بلا مبالغہ، ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اگر تو کہہ رہا ہے کہ میں اہل کتاب ہوں، میں اہل کتاب ہوں، میں اہل کتاب ہوں، قسم کھا لے تیری کتاب اللہ کی کتاب ہے، کوئی قسم نہیں کھا سکتا، کوئی قسم کھا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے یہ پوری کتاب اللہ کی نہیں، اس میں 5% اللہ کی باتیں ہوں گی، 95% ان کا مکس کیا ہوا مسالہ ہوگا۔ میں کیا بتاؤں، میں اس وقت اپنے ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہتا، چلتے چلتے ایک بات بتاتا چلوں، بعض نعوذ باللہ من ذالک ان کے اندر 4 طرح کے لوگ ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو انفینٹ جیسس کو ماننے والے، انفینٹ جیسس کو ماننے والے، بعض وہ ہیں جو سولی پہ چڑھے ہونے کی شکل میں جیسس کو ماننے والے، بعض وہ ہیں جو جیسس کے روح کو ماننے والے، آتما جس کو کہا جاتا ہے اس کو ماننے والے، بعض حضرت مریم کو ماننے والے۔ یہ عجیب و غریب۔ اور جو لوگ حضرت مریم کو نہیں مانتے، ان کی کتابوں میں حضرت مریم کی نعوذ باللہ توہین کی گئی ہے۔ انجیل میں اس کا حوالہ بہت ساری کتابوں کے ذریعے سے ہم دے سکتے ہیں۔ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم، محدث کبیر دارالعلوم دیوبند، انہوں نے عیسائیت، رد عیسائیت کے نام سے 5 جلدوں میں کتابیں تحریر فرمائی ہیں، اور بائبل سے قرآن تک
کتاب موجود ہے جس کتاب کے اندر اللہ نے ایسے ذخائر ہمارے علماء کرام کے جمع کیے ہیں، آپ پڑھیں گے دنگ رہ جائیں گے۔ بائبل میں کیسی کیسی باتیں ہیں اور قرآن تک پہنچنے میں کیسے کیسے راستے اختیار کیے گئے۔ قرآن کا اور بائبل کا تقابلی مطالعہ، قرآن حضرت مریم کو کتنی عزت سے بیان کرتا ہے، قرآن حضرت عیسیٰ کا واقعہ کتنا پیارے انداز سے بیان کرتا ہے، قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عقیدے کو کیسا بیان کرتا ہے، قرآن کس طریقے سے اس کا نظم بتاتا ہے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے کہ ان کتابوں میں باقاعدہ حوالے موجود ہیں، کن کن لوگوں نے اپنی اپنی کتاب میں کیسی کیسی ترمیم کی، کیسی کیسی توہین کی۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض عیسائیوں نے اپنے بائبل میں حضرت مریم کو نعوذ باللہ فاحشہ عورت قرار دیا۔ ایسی غلیظ توہین، قرآن نے ان کو پاک باز قرار دیا۔ قرآن ان کے واقعے کو بڑے ادب سے بیان کرتا ہے، لیکن انہی لوگوں نے حضرت مریم کی توہین کی ہے، اور یہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنے آپ کو بہت پاک و پوتر کہتے ہیں۔ خیر، ان تمام باتوں سے قطع نظر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے جب قرآن نازل کیا تو دو انوکھے طریقے سے نازل کیا، جو انوکھا طریقہ پچھلے زمانے کے کسی بھی کتاب کے نازل ہوتے وقت وہ طریقہ، نمبر ایک، قرآن کا لفظ بدلا نہیں جائے گا۔ توجہ سے میری بات سمجھنا۔ یہ دیکھو، میں ہمیشہ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت یہ آپ دوسروں کے بارے میں کیوں کہتے ہو؟ جو ہم لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، وہ کلمہ ذرا پڑھیے، کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ تو ہمارا کلمہ سب سے پہلے شروع ہی ہوتا ہے نفی سے۔ کیا مطلب؟ جب تک باطل کو نہیں سمجھو گے، حق پر تمہیں استقامت نہیں ملے گی۔ اگر تمہیں حق پر استقامت چاہیے، پہلے باطل کا انکار کرو۔ لا الہ، دنیا میں جتنے لوگ اپنا اپنا خدا مانتے ہیں ان سب کا پہلے تم انکار کرو۔ تمہارا خدا غلط، تمہارا خدا غلط، تمہارا خدا غلط، تمہارا خدا غلط، تم سب کا خدا خدا نہیں، خدا تو صرف ایک ہے۔ وہ کون؟ الا اللہ، صرف اللہ کی ذات۔ گویا ہمارا کلمہ شروع ہی ہوتا ہے اٹیک اینڈ ڈیفنس کے ساتھ۔ عربی نہیں سمجھے تو ہم ایسا کلمہ نہیں پڑھتے، صرف الا اللہ نہیں، لا الہ، دنیا کے تمام خداؤں کا پہلے انکار کرو۔ کیا مطلب؟ تمام خدا کے ماننے والوں کا بھی انکار کرو کہ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ کیوں غلط؟ جب تک تم سمجھو گے نہیں، صحیح کیسے سمجھو گے؟ رات جب تک جانو گے نہیں، دن کیسے سمجھو گے؟ پہلے یہ سمجھو، یہ خدا کی عبادت نہیں، صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہی ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے پہلے یہ سمجھنا قرآن کیا ہے، سمجھنے کے لیے پہلے یہ تینوں کو سمجھنا۔ یہ تین جب اپنی حقیقت پر نہیں ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا قرآن کا کمال، قرآن کا معجزہ، قرآن کی اصلیت، قرآن کا مقام، قرآن کی عظمت، قرآن کی وقعت، قرآن کی حفاظت، قرآن کا درجہ، قرآن کا تحفظ، قرآن اللہ کا کلام ہونے کا یقین اس وقت پیدا ہوگا جب ان تینوں کتابوں کا تم جائزہ لو گے۔ اب جب دل اطمینان ہو گیا، ہاں بھائی دنیا میں کوئی کتاب، بلکہ ایک مرتبہ تو جس وقت عالمی کانفرنس ہوا تو لوگوں کو کہا گیا بھائی آپ لوگ اپنی اپنی کتاب، مقدس کتاب پڑھ کر پروگرام شروع کریں گے۔ کہا گیا تو آپ پڑھیے۔
یہودیوں سے کہا گیا، نصارہ سے کہا گیا، مجوسیوں سے کہا گیا، کافروں سے کہا گیا، تو انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنا اپنا کلام پڑھے، اپنی اپنی زبان میں پڑھے، لیکن وہ پورا مجمع انگلش کا تھا تو انگلش میں پڑھے، انگلش بائبل، انگلش تورات، انگلش زبور، انگلش میں جو کتابیں تھیں وہ انگلش میں پڑھے. لیکن جب مسلمان کا نمبر آیا انہوں نے عربی میں پڑھا. بے ہم قرآن کس میں پڑھتے ہیں؟ بے ہم سب جتنے ہیں ابھی نماز پڑھے اللہ اکبر سے لے کر سورہ فاتحہ ہم نے شروع کیا، کس نے پڑھا؟ عربی میں. چھوٹے سے بچے کو بھی بلا کر آپ پوچھئے بیٹا قرآن پڑھو تو وہ کس میں پڑھے گا؟ عربی میں پڑھے گا. اور ہمارے مکتب میں ننھے منھے بچے آتے ہیں، کون سی زبان میں پڑھتے ہیں؟ عربی میں پڑھتے ہیں. تو عبری زبان، سریانی زبان، عبرانی زبان، جس زبان پر تورات و انجیل نازل ہوئی اس زبان کے جاننے والے، میں خود پوپ سے پوچھا کیا آپ عبری زبان جانتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں ہم نے انگلش میں پڑھی ہے. اور کہا عبری زبان جاننے والے کون ہیں؟ کہا پورے ورلڈ میں ہو سکتا ہے ایک 10-15 آدمی وہ ہوں گے جو عبری میں انجیل پڑھنا جانتے ہوں. وہ سب سے بڑے ٹاپ لیول کے پوپ، انتہائی ٹاپ لیول کا ہو سکتا ہے. وہ بھی اسے میرا سفر جس وقت اس کے ساتھ ہوا مکالمہ کرتے ہوئے اس نے کہا وہ بھی گارنٹی نہیں کہہ سکتے ہم وہ پڑھ سکتے کہ نہیں. ہو سکتا ہے وہ 15-20 لوگ جو بڑے ہیں وہ پڑھ سکتے ہوں گے. لیکن میں نے کہا ہمارا بچہ قرآن عربی میں پڑھتا ہے. ہمارا بچہ قرآن عربی میں پڑھتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، ذکرا، نصیحت بنا کر، تاکہ تا قیامت آنے والوں کے لیے قرآن نصیحت بنے. اور فرمایا اس کا ہم نے جز کی حفاظت کی ذمہ داری لی. چنانچہ اللہ نے کیا کیا حفاظت فرمایا؟ نمبر 1، الفاظ قرآن کے محفوظ ہیں، تا قیامت کوئی بھی ایک نقطہ نہ بڑھا سکتا ہے نہ ایک نقطہ گھٹا سکتا ہے. آپ کو معلوم ہونی چاہیے قرآن پاک کو مٹانے کے لیے دنیا میں کیسے لوگوں نے کوشش کر لی، کیسے لوگوں نے کوشش کی. ان کوشش کرنے والوں میں ایک شیعہ کی جماعت بھی ہے. شیعوں نے یوں کہا جو قرآن تمہارے پاس موجود ہے وہ قرآن کامل اور مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ اس قرآن میں 10 پارے غائب. شیعہ کہتے ہیں 10 پارے غائب. وہ 10 پارے جس میں حضرت علی کا مقام، حضرت علی کی فضیلت، حضرت حسن و حسین کا ذکر، حضرت فاطمہ کا مقام ذکر کیا گیا ہے، وہ قرآن لے کر ہمارے 12ویں امام سرمن رآہ، ایک غار کا نام ہے، اس غار کے اندر لے کر بھاگ گئے. قیامت کے قریب وہ 10 پارے لے کر آئیں گے. چنانچہ ان کو کہتے ہیں یہ نبی منتظر ہیں، یہ نبی امام المنتظر، وہ امام جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. آج بھی سرمن رآہ غار کے باہر ایک بڑا مجمع شیعوں کا انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کب ہمارے امام آئیں گے، کب ہم استقبال کریں. وہ کہتے 10 پارے لے کر چلے گئے. یعنی گویا اللہ کا کلام کہتا ہے کہ ہم حفاظت کر رہے ہیں. شیعوں کو اس آیت پر یقین نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان کے علاوہ بقیہ سب قرآن کے ایک ایک حرف کے حفاظت کے اعتبار سے یقین کامل رکھتے ہیں. ہمارا قرآن روز اول سے لے کر اب تک ذرا برابر بھی نہیں بدلا. صرف الفاظ کے نہیں، انداز کے بھی اللہ نے حفاظت فرمائی. ایک الفاظ کی حفاظت، ایک انداز کی حفاظت. انداز کیا مطلب؟ پڑھنے کا طریقہ. عربی زبان 12 طریقے سے بولی جاتی ہے. جو جس طریقے سے ہم اردو بول رہے ہیں، آپ ہماری جو دکنی اردو ہے وہ الگ. ذرا آپ چلے جائیے چکمنگلور، ذرا الفاظ بدل جائیں گے. ذرا چلے جائیے بیلگام، الفاظ بدل جائیں گے. ہر 50 کلومیٹر پر انداز گفتگو بدلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. حالانکہ کرناٹک ہی میں ہے، کرناٹک ہی میں مختلف قسم سے اردو بولی جاتی ہے. باگل کوٹ والوں کا انداز الگ،
گدک والوں کا انداز الگ، میسور والوں کا انداز الگ. ہر 50 کلومیٹر پر انداز بدلتا کہ نہیں بدلتا؟ فوراً بات چیت، بھائی آپ میسور والے ہیں؟ جی ہاں. کیسے پتا چلا؟ تمل ناڈو والوں کا وہ تو نرالا انداز ہے، کیرلا والوں کا وہ تو انوکھا انداز ہے، بنگالیوں کا وہ تو عجیب و غریب انداز ہے. بنگالیوں کا انداز تو انوکھے کا انوکھا انداز. جب وہ اردو بولتے ہیں عجیب و غریب اس کے لطائف ہیں. اسی لیے مشہور ہے اردو پیدا ہوئی لکھنؤ میں اور جوان ہوئی حیدرآباد میں. اردو پروان چڑھی، پھر اس کے بعد اس کا رشتہ ہوا بمبئی میں، پھر وہ بیمار ہوئی تمل ناڈو میں، اور اس کا انتقال اور تدفین ہو گیا کیرلا. اس کو قتل کہاں کیا گیا؟ بنگال میں جا کر انتہائی لا علاج بیماری میں مبتلا ہوئی بنگال میں. اردو کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو اردو زبان جیسے بدلتی ہے تو اسی طریقے سے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف. قرآن کو اللہ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے، 7 انداز میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. 7 انداز، بنیادی انداز. عربی زبان کے بدلتے بدلتے اللہ نے کہا جو جس زبان پر قابو رکھتا ہے وہ اپنے طریقے سے عربی پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے، ایک ساتھی قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کو غصہ آ گیا، ارے یہ قرآن پڑھ رہا ہے والشمس وضحاها کی جگہ پر وضحیہ پڑھ رہا ہے. ارے بھئی یہ قرآن کس طرح پڑھ رہا ہے؟ غصہ آیا، اپنا رومال اٹھا کر ان کے گلے میں ڈالا، پھندا بنایا، گھسیٹتے ہوئے سرکار کی خدمت میں لے گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا ارے عمر، ارے ان کا گلہ چھوڑو بھائی، ان کا پھندا چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ حضور یہ قرآن ایسا پڑھ رہا ہے جیسا آپ نے ہمیں سکھایا ہی نہیں. کہا بھائی پڑھو. انہوں نے قرآن کی تلاوت کی. آپ نے فرمایا ھکذا انزلت، قرآن اسی طرح نازل ہوا ہے. فرمایا آپ پڑھو. فرمایا حضرت عمر نے پڑھا. فرمایا ھکذا انزلت، کہا اسی طرح قرآن نازل ہوا. حضرت عمر پریشان ہو گئے، میں والشمس وضحاها پڑھ رہا ہوں، یہ والشمس وضحیہ پڑھ رہا ہے. ہے کیا؟ ہاں کہاں؟ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہ ہے پڑھ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یو آلسو رائٹ، اور یہ میں ہاں پڑھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں یو آلسو رائٹ. یہ کیا مطلب؟ دونوں رائٹ کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا دیکھو عمر، اللہ نے قرآن کو 7 انداز میں نازل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبا قرات جس کو کہتے ہیں، آپ قرات پڑھتے ہوئے قاریوں کو دیکھیں گے الگ الگ انداز سے قرآن پڑھتے ہیں. اللہ نے گویا الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی، انداز کی بھی حفاظت فرمائی، اور معانی کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی. اسی لیے فرمایا الفاظ کی حفاظت حفاظ سے اللہ نے کرایا، اور انداز کی حفاظت قرہ سے اللہ نے کرایا، اور معانی کی حفاظت علماء سے اللہ نے کرایا، اور مفہوم کی حفاظت مفسرین سے اللہ نے کرایا، اور اس کے استدلال کی حفاظت اللہ نے فقہاء سے کرایا، اور اللہ نے اس کی تشریح اور توضیح کی حفاظت اللہ نے محققین سے کرایا. آگے کا مضمون انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات سے بیان کیا جائے گا. آپ حضرات کو صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کس طرح اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس کا جو انوکھا انداز ہے، اس انوکھے انداز کو پہلے سمجھیں، پھر اس کے بعد یہ سمجھ میں آئے گا قرآن کو سمجھنے کے لیے عالم کی کیا ضرورت ہے. ایک جگہ پر میں گیا تو ایک صاحب عجیب و غریب ان کا لباس ہے، جس لباس میں سنت کی سین کا بھی کوئی بو باس نہیں ہے، وہ بیٹھ کر تفسیر کر رہے ہیں. تفسیر کرتے ہوئے اتنا دکھ ہوا تو وہ پوچھ رہے ہیں یہ آیت کے بارے میں تمہیں کیا بول رہی ہیں مامو؟ انہوں
یہ آیت ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا نہیں کیا سر؟ ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں یہ رائے یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے بے وقوف ہو، کس پر ڈسکس ہو رہا ہے؟ اللہ کے کلام پر ڈسکس کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ ایک ادنا سا، جس دن تو نے اللہ کے کلام پر، بھائی جب کوئی بڑا کہتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے بڑے بولا لے نہیں، خاموش ہو جاؤ، ہمیں ان کو بڑے بناؤ، کوئی بڑے بولا لینے کا جی ہاں خاموش ہو جاؤ، خاندان کے بڑے ہو، جب بڑوں کی عزت کرتے ہوئے ہم سب کو خاموش کرتے ہیں، اور یہاں ڈسکس یہ ہو رہا ہے اللہ کا کلام ترجمہ، اس کا ایسا ہوتا تو اور اچھا تھا، یہاں پر ایسا ہوتا تو اور اچھا، انہوں لوگ رائے دے رہے اللہ کو، کیا مطلب؟ آپ آیت ایسا بدل کو اتارنا تھا ایسا۔ میں تو کہتا ہوں جس دن یہ پوچھ رہا ہے اور یہ بول رہے ہیں اسی وقت ان کا ایمان نکل گیا، یہ دونوں مسلمان نہیں رہے۔ اگر آپ اس پر فتویٰ لینا چاہیں ہم 1000 فتویٰ دے سکتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے کلام پر تذکرہ اور تبصرہ کرنے کا حکم، اجازت تمہیں دی کس نے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کیا کرتا ہے اس کے بارے میں چون چرا کی کسی کی اجازت نہیں۔ اللہ تم سب سے پوچھ سکتا ہے تم نے یہ کیوں کہا، تم نے یہ کیوں کہا، تم نے یہ کیوں کہا، اللہ نے کیوں کہا، پوچھنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اور ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم رائے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ آپ کی آیت ایسی ہونی چاہیے، یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں، پہلے نستعین ہونا چاہیے بعد میں نعبد ہونا چاہیے، تجھے پوچھ کو میں آیت اترنا سو، یا آیت کے مطابق تجھے چلنا ہے؟ اس طرح تفسیر جی تو چاہتا تھا جوتے لے کر سب کو برسا، ایسے بھی خبیث الفطرت، خبیث النفس، جو اپنے آپ کو قرآن کے عاشق اور تفسیر کے طالب علم کہنے والے اس طرح تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میں عاجزانہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، جب تک معتبر عالم دین سے تفسیر نہ سنو، تفسیر نہ سمجھو، تب تک آپ یہ یقین نہ کریں کہ بھئی اس آیت کا مفہوم میں نے صحیح سمجھا، نہیں، وہ سمجھائیں گے انشاءاللہ، سمجھ میں نہیں آیا پوچھ سکتے ہیں اس کا مطلب ایسا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ آئندہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے انشاءاللہ بتائیں گے کہ آگے جو مفہوم بتایا گیا ہے اس مفہوم کی اصل مطلب کیا ہے، اللہ نے یہ نزاکتیں قرآن میں اللہ نے کیوں اختیار کیا، اس بات کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات نہیں ہیں؟ کھل دیا نا،